جے کے ٹاپ نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ٹاپ نیوز اور میں ہوں راشد خان۔ کل ایک واقعہ درپیش آیا محمد شبیر جو کویت کے اندر انتقال فرما چکے تھے۔ ان کے گھر والوں نے ان کی ڈیڈ باڈی کو لینے سے انکار کیا۔ اسی موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ ایک ہمارے ساتھ اس وقت لال حسین صاحب اور قمر بھائی دونوں اس وقت موجود ہیں۔ لال حسین صاحب یہ بھی پردیس کے اندر رہے، لیکن ان سے آج پوچھیں گے کہ پردیس کاٹنا کتنا مشکل ہے اور پردیس کے اندر رہنے کی حالات کیسے ہوتے ہیں۔ جی، تو اس پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی رہ کے آیا ہوں، بیمار بھی ہوا ہوں، پھر گھر والوں نے بھی کہا تھا کہ چلو ہم یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں تو اب گھر آ جاؤ۔ سر جب آپ سعودی عرب کے اندر جی تھے، جی ہر ایک بندہ سعودی عرب کمانے کے لیے جاتا ہے، جی جی تو جب آپ بیمار ہوئے تھے تو تب آپ کے گھر والوں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ اپنا علاج ادھر ہی کراؤ، ادھر ہی رہو، کہ آپ گھر واپس آ جاؤ؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہاں ہم یہاں سے بھیجیں گے، واپس آ جاؤ، یہاں ہی علاج کرائیں گے، انسان سے بڑھ کر پیسہ نہیں ہے۔ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جی، تو وہی یہی اسی موضوع پر میں بات کروں گا کہ یہ بھی تب تک اچھا تھا بندہ جب تک زندہ تھا۔ جی تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ گھر والوں نے یہ کیوں انکار کیا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یہاں نہیں آنی چاہیے اور پیسہ جو بھی ہے وہ ہمیں بھیج دو۔ بڑی دکھ کی بات ہے یہ، کیونکہ پردیس ہم نے بھی دیکھے ہیں، محنت کر کے پیسہ تو کمایا جاتا ہے گھر والوں کی جو ہے ضرورات کے لیے۔ سر بات وہی ہے، جب پیسہ بیچتا رہا تب اس کو ان پریوار والوں کو پیارا لگتا رہا۔ جی جی سر۔ جب پیسہ نہ بیچ سکا، بیمار رہا، 8-10 سننے میں آیا ہے کہ 8-10 دن جو ہے وہ جی شخص بیمار رہا وہاں جی پر جی جی کویت کے اندر۔ تو جب اس کی وفات ہوئی تو لوگوں ان کے گھر والوں نے ایسا بولا کہ اس کو ادھر ہی دفنایا جائے۔ جی تو ہمارے ساتھ قمر بھائی ہیں۔ قمر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا جے کے ٹاپ نیوز میں۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات شبیر بھائی کو ختمی بخشش کرے۔ جی پردیس میں ان کی موت ہوئی ہے۔ بیسیکلی پردیس میں وہ گئے تھے اپنے بال بچوں کی بہتر زندگی بنانے کے لیے۔ جب تک ان کی صحت اچھی رہی تو گھر والوں کو وہ بہت اچھے لگتے رہے، کیونکہ وہاں سے پیسہ آتا رہا ہے۔ اٹ مینس کہ انسان نے، آج کے معاشرے نے میکسیمم انسان کی یہ سوچ بنا دی ہے، جو کہ غلط میں سمجھتا ہوں یہ چیز غلط ہے، کہ جب تک ہمیں پیسہ آتا رہے گا ہم دوسرے کی قدر کریں گے، جب پیسہ کمانے کے قابل یا پیسہ دینے کے قابل نہیں ہوگا تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی ذات نے انسان کو دوسرے انسان کے درد اور احساس اور قدر سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف داڑھی یا ٹوپی لگانے سے اسلام کا فرض ادا نہیں ہوتا ہے، اس میں حقوق العباد کے معاملے بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو میری تو آج بھی گزارش ہے، آج ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر 2-4 دن سے یہ چل رہا ہے معاملہ، آج وہاں پہ جتنے بھی ہمارے بھائی دوسرے گئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کنٹریبیوشن کیا ہے اور جو 800 دینار اکٹھا کر کے وہاں کا سسٹم کیا ہے انہوں نے، ان کو تو ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان والوں کو لاکھ لاکھ مبارک کہ پردیس میں رہنے کے باوجود، اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا فرض ادا کیا۔ اور دوسری طرف سے ان کی فیملیز کو دیکھیے، ہمیں سننے میں آیا کہ بڑے گیسٹڈ افسر ہیں ان کی فیملی میں رہنے والے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک بندے کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کرو۔ یہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ ماحول کو مت خراب کرو۔ ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں، یہ ایک اس کے اوپر تو کڑی قدم نندا بھی کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ کیسی آپ سوچ معاشرے کو دے رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی بد نصیبی پہ بڑا ہم یہ شرمسار ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں کون سا راستہ دے کے جا رہے ہیں آگے۔ تو نہایت ہی بڑا دکھ ہوا۔ تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو کویت میں رہ کے مزدوری کر کے ان کے لیے اکٹھا کر کے اور آج اس کی تدوین کی ہے۔ اللہ ان کو بھی اجر دے گا، اللہ ان کی صحت میں ترقیاں دے اور خیش و عافیت سے وہ گھر واپس آ جائیں اپنے فیملی کے ساتھ۔ البتہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی دور، شبیر بھائی ہم سے دور رہنے والے نہیں ہیں، ہم بالا کوٹ سے بول رہے ہیں، وہ کلر میں ہیں اور ہماری ایک ہی بلاک ہے، ایک ہی تحصیل ہے ہماری، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر ایک گھر کے دوسرے گھر میں اتنا زہر پھیل رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے کے بڑے لوگوں کو بیٹھ کے اس کے اوپر کڑی سوچ و وچار کرنی چاہیے کہ آنے والی نسل کو ہم کیا میسج دے کے جا رہے ہیں۔ قمر سر، ایسا سننے میں آیا ہے، ہم نے سنا بھی ہے کہ ان کے پریوار والے بول رہے تھے کہ
اس نے شبیر حسین نے فلپینی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی. تو کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بولا کہ ایسا ٹوٹلی تھا ہی نہیں. تو اس کے بارے میں آپ سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایکچولی اسی کلر موڑا میں ایک میرے کزن کی شادی ہوئی ہے اور اس کے جیٹھ جی نے یہ بولا کہ میں 1 کنال زمین قبرستان کے لیے وقف کر دوں گا, تو آپ ڈیڈ باڈی منگائیں اور ہم یہاں پہ سارا سسٹم جو ہمارا انتم ریسائٹیشن کا کام ہوتا ہے وہ ہم تدفین کا کریں گے یہاں پہ. لیکن افسوس کی بات کہ جو اس کے خون والے رشتے والے لوگ تھے انہوں نے بالکل انکار کر دیا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ وٹ دے تھنکنگ اباؤٹ دیٹ, لیکن یہ معاشرے میں غلط میسیج جا رہا ہے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایسے کام مت کریں. یہ لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں, آنے والی نسل کیا جواب دے گی, کیا وہ مان کے چلے گی کہ ہم اپنے بڑوں سے کیا سیکھ کے گئے ہیں. تو ایسی یہ غلط چیزیں مت پھیلائیں. اگر آپ کو کوئی پرسنل دقت ہے, پرسنل انفلکٹ ہے, وہ تب تک تھی جب اس بیچارے کی سانس چل رہی تھی. اب گیا, اب سارے معاملے اللہ کے سپرد ہیں, تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. یہ لوگ بھی بھگتیں گے, یہ میری بات یاد رکھنا. ایسے کام کرنے والے بہت بھگتیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ ٹمپریری کسی کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. تو یہ پرسنل انفلکٹ کو لے کے موت کے اوپر مت کیجئے. 2-4 جگہ ہمیں اور بھی سننے آیا ہے کہ آج کل لوگوں نے یہ ڈیڈ باڈی کے اوپر کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ میری موت پہ نہیں آیا تو ہم ان کی موت پہ کیوں جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آنے والی نسلوں کو آپ ایک اچھا میسیج دے کے جائیے, اسلام اور شریعت کے دائرے میں اندر رہ کے دے جائیے. تو یہ ایک چیز دماغ میں رکھ لینی, نہ حسن نہ پیسہ نہ دولت, سدا انسان کے پاس کچھ نہیں رہنے والا ہے. یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت رب کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو ہم اپنے آپ پہ شرمندہ ہوں کہ ہم کون سا منہ رب کی ذات کو دکھائیں گے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں بڑا. تو سر ایک جو ہمارے بھائی اس وقت پردیس کے اندر ہے, ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہو آپ؟ میں تو پردیسیوں کو پہلے جتنے بھی آپ کے ٹاپ نیوز کے آپ کے فالورز دیکھنے والے ہیں یا آگے شیئر کریں گے, اور جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ان کو دل کی امیہ گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں. ان کو ان کے جذبے کو سلام دیتا ہوں. یار وہ بھوک پیاس تنگی تکلیفی سب چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ہونے پہ یہ شک محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمیں ہر فیسلٹی ہونے کے باوجود ہم وہ کام میں ہاتھ نہیں بٹا پا رہے ہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں لوگ رہ کے تب بھی وہ ایسا کام کر رہے ہیں. ان کے لیے مبارک ہو. اللہ کی ذات ان کی صحت سلامت اور ان کے کاروبار میں ترقیاں کرے, اور خوش باسی سے اللہ کی ذات ان کو اپنے اہل خانہ سے ملوائے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ قمر سر اور لال حسین صاحب. تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کے پریوار والوں تک یہ ویڈیو یہ میسج پہنچے کہ جو انہوں نے کیا ان کے لیے اچھا ہے یا برا. خدا حافظ.